السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام غزوات مقدس۔ مومن کی زندگی کا جو لاہ عمل قرآن مجید میں مرتب کیا ہے وہ اتنا جامع اور اکمل ہے کہ ہر پہلو سے زندگی اور زندگی کے تمام تر متعلقہ امور کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کا جاگنا سونا ہی نہیں، جینا مرنا بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسلامی عقائد نہ صرف روحانی غذا کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ ان پر عامل ہونے والے کی زندگی دنیاوی اعتبار سے بھی درخشاں اور تابہ گزرتی ہے۔ غزوات مقدس ہماری زندگی کے اس پہلو کی جانب واضح اشارہ کرتے ہیں جسے اختیار کر لینے میں ہی بقائے حیات اور ذریعہ نجات ہے۔ ان غزوات سے ہمیں سیاسی اثرات اور دوران جنگ اسلامی اخلاق و سلوک، مساوات، افواج کی تربیت اور سائنٹیفک سفارائی، وفائے عہد اور صلح جوئی، مغلوب و مفتوح سے برتاؤ، تخت و تاج اور تخریب سے گریز کرنا ہی غزوات مقدس سے ہمیں تعلیم ملی ہے۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو جنگ تبوک کی بنیاد بنا۔ ہوا یوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف سلاطین کو دعوت اسلام کے لیے خطوط لکھے، جن میں ایک بحرین کے حاکم کے نام تھا۔ اس خط کے قاصد تھے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ شام کے قریب موتا کے مقام پر پہنچے تو وہاں کے حاکم شرجیل بن عمر غسانی نے ان کو شہید کر دیا۔ مسلمانوں کا ایک دستہ اس خون کا حساب لینے کے لیے پہنچا تو ان کی کفار سے جنگ ہو گئی، جسے جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی بار اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کا موقع ملا اور آپ نے دشمن کے کئی سپاہی مار گرائے۔ اس شجاعت کے اعتراف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ اس جنگ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے غسانی بادشاہ نے ہرقل الروم سے مدد طلب کی اور ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دے کر مدینہ کی طرف رخ کیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مشاورت کے ساتھ لشکر کی تیاری شروع کر دی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی جنگ پر جانے کے لیے پہلے سے جگہ کا اعلان نہیں فرمایا تھا، مگر اس جنگ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف جنگ کا مقام اعلان کیا بلکہ جنگ کے لیے ساز و سامان کی فراہمی کے لیے عام مسلمانوں کو بھی دعوت دی۔ یہی وہ موقع تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام سامان اور دولت کا آدھا حصہ لے آئے اور ان کا خیال تھا کہ آج ان کے مقابلے میں کوئی بھی ان سے زیادہ قربانی نہیں دے سکتا۔ کچھ دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساز و سامان کے ساتھ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ گھر والوں کے لیے بھی کچھ رکھا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کافی ہیں۔ یعنی وہ گھر کی ہر چیز اٹھا لائے تھے۔ اس طرح اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے رہے۔ ان کے علاوہ جس کے بس میں جو کچھ تھا اس کے لیے لا کر دے دیا۔ اس شاندار تیاری کے باوجود مسلمانوں کا لشکر کفار کے لشکر کے مقابلے میں کافی کم تھا۔ یہ صرف 30,000 کا لشکر تھا جو 9 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوا اور 1 گھنٹے کی مسافت ایک بستی زیرواں پہنچا۔ یہاں منافقین کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل کر اس مسجد میں نماز ادا فرمائے تاکہ وہ قابل تعظیم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت سفر کی تیاریوں میں مصروف ہوں، واپسی میں دیکھا جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چلے تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس مدینہ روانہ ہو گیا، مگر کچھ منافق مسلمانوں کی مخبری کی خاطر لشکر کے ساتھ ہی رہے۔ جب اسلامی لشکر شام کی سرحد پر تبوک کے مقام پر پہنچا تو وہاں قیام کیا۔ روم کا بادشاہ ہرقل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر برحق سمجھتا تھا، اس لیے وہ اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا
یہ دیکھ کر غسانی بادشاہ بھی ڈر گیا اور اپنے لشکر کو لے کر اس جگہ سے دور چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر 20 روز قیام کیا۔ اس عرصے میں قریبی علاقوں کے حاکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطاعت کے لیے حاضر ہوئے اور جزیہ دینے کی شرط پر صلح کر لی۔ تبوک کے قریب دومت الجندل کا مقام تھا۔ وہاں کا حاکم عقیدر بن عبد المالک تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا تھا، بلکہ اس کی طرف سے سرکشی کے آثار نمایاں تھے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستہ فوج دے کر روانہ کیا اور فرمایا کہ عقیدر تم کو نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے ملے گا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے گھیر لیا۔ اس کا بھائی مارا گیا اور عقیدر زندہ گرفتار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدر کی جاں بخشی فرمائی اور وہ بھی جزیہ ادا کرنے کا اقرار کر کے واپس روانہ ہو گیا۔ شام کے سرحدی علاقوں کے حاکموں اور سرداروں سے امن و امان رکھنے اور اطاعت کا اقرار لینے کے بعد صحابہ کرام کے مشورے سے مسلمانوں کا لشکر واپس مدینہ کو روانہ ہوا۔ جب مدینہ 1 گھنٹے کی مسافت پر رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن وخشم اور مون بن عدی کو منافقین کی بنائی ہوئی مسجد، جس کا نام مسجد زرار تھا، مسمار کرنے اور جلانے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حقیقت سے آگاہ فرما دیا گیا تھا۔ غزوہ تبوک ہی سے متعلق یہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زرار بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ایسے صحابی تھے جو محض سستی کی وجہ سے اس غزوے میں شرکت نہ کر سکے۔ جب اسلامی لشکر واپس آیا تو ان تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ ان کے لیے حکم صادر ہوا کہ ان تینوں سے کوئی بات نہ کرے۔ یہ تینوں بہت پریشان ہوئے کیونکہ ان کے گھر والے بھی ان سے کلام نہ کرتے، نہ ان کی کسی بات کا جواب دیتے۔ انہوں نے 50 دن تک توبہ استغفار کی۔ تب اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ ان کی توبہ قبول ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان کو مبارکباد دی تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام مال اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا۔